الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، امام الرسل خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی توفیق سے، فضل و احسان سے، عربی کیلنڈر کے اعتبار سے آج کا دن 1442 کا پہلا دن ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے جو یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. دین اسلام میں ماہ محرم کی عظمت فضیلت کیا ہے اور اس مہینے میں کون سے کام خصوصیت کے طور پہ کرنے چاہیے اور کچھ ایسے کام جن سے احتراز کرنا چاہیے، یہ آج کی گفتگو کا مرکزی سوال ہے. کتاب و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہی اس مختصر سے وقت میں پیش کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے روز اول سے 12 مہینوں کو متعین اور مقرر فرمایا ہے. پہلا مہینہ محرم کا ہے، آخری مہینہ ذوالحج کا ہے. گزشتہ روز عربی کیلنڈر کے 12ویں مہینے کا آخری دن تھا، 1441 کا، اور یہ محرم پہلا دن ہے، سال کا پہلا روز ہے. تو 12 مہینے روز اول سے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادہ الاولیٰ، جمادہ الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ ہیں
جنہیں حرمت، تقدس، احترام والے مہینے کہا جاتا ہے، اور وہ ہیں 3 پے در پے اور 1 شعبان کا، یعنی شوال یعنی ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم۔ شوال نہیں ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ لگاتار 3 مہینے ہیں، یعنی 2 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے 2 آخری مہینے اور 1 پہلا مہینہ، یہ مسلسل ہے، اور 1 رجب ہے جو کہ جمادی آخرہ اور شعبان کے درمیان ہے، 7واں مہینہ بنتا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت، تقدس، احترام نہ صرف ہمارے دین اور شریعت میں مسلم ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ و قتال سے دور رہتے تھے، اور اسلام نے اس چیز کو برقرار رکھا ہے۔ ان مہینوں میں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ جنگ قتال کا آغاز کریں، اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو وہ پھر اپنے دفاع میں بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں کے حوالے سے اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم تو 12 مہینوں کے 24 گھنٹوں کے ہر منٹ میں منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں کی خصوصیت کی بنا پر ان کا ایک احترام ہے اور تقدس ہے، اس لیے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے۔ ظلم کی کئی شکلیں ہیں، شرک، بدعات، خرافات کا ارتکاب کرنا، کسی کا ناحق مال کھانا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کا ناحق حق اس کا مال کھانا، قتل کرنا، یہ سارے ناجائز اور ظلم و زیادتی کے کام ہیں۔ تو ان مہینوں میں خصوصاً ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان سے مطلوب ہے، لیکن ان مہینوں میں بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے، تو مسلمان حتی المقدور یہ کوشش کرے کہ ان مہینوں میں جس قدر ہو سکے ہر عمل خیر اختیار کرے۔ اس عمل خیر کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، تو ہر اچھا عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو ایک اہم مسنون عمل ہے اس مہینے میں کرنے کا، وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ سارے ماہ محرم کے بالخصوص 9 اور 10 محرم کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یوم عاشورہ کے حوالے سے متعدد احادیث ہیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ عاشورہ کے حوالے سے روزے کے 3 کیٹیگریز یا 3 درجات ہیں۔ سب سے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے 9، 10، 11 3 روزے رکھے جائیں۔ یہ نہ ہو سکے تو 9 اور 10 کا رکھ لیا جائے، یہ بھی نہ ہو سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے، اور بعض اہل علم کے نزدیک یہ بھی نہ ہو سکے تو صرف 10 کا رکھے۔ تو یہ بڑی سعادت کا کام ہے، اس سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اور باقی جو عبادات ہیں، تلاوت قرآن کریم ہے، ذکر الہی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، صلہ رحمی ہے، غریبوں مسکینوں کی مدد ہے، ہر ممکن جو استطاعت
اور طاقت اہلیت میں ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ اور اس مہینے میں بعض لوگ دین سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں جو دین کے مخالف ہیں، دین کے اگینسٹ ہے۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ عام مہینوں میں بھی منع ہے، تو اس مہینے میں یہ کام کرنا یہ گناہ ہے، بدعات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کی ممانعت ہے۔ نوحہ کرنے والے مرد اور بالخصوص خواتین کے لیے حدیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فضا کیوں بنتی ہے؟ اس کا پس منظر واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے۔ اس بارے جو صحیح موقف وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمت فضیلت کی حامل شخصیت ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پیاری بیٹی کے لخت جگر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ 10 محرم کو شہید ہوئے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے، اس پہ کسی مسلمان کو خوشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یاد رکھیے، اسلام میں مقام شہادت مقام مسرت و انبساط ہے، مقام ماتم و تعزیت نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ ہوا ہے 60-62 ہجری کو، اور اس سے پہلے تاریخ اسلام بڑی شہادتوں سے لبریز ہے۔ اور آج یکم محرم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شخصیت سے کون بے خبر ہے؟ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے حضر میں، سفر میں، امن میں، جنگ میں، ہر حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں زمام کار آئی۔ ان کی جو فتوحات ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، وہ ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں۔ اور ایک غیر مسلم کا یہ تبصرہ ہے کہ اگر تاریخ میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہ ہوتا۔ لیکن اس کا یوم شہادت ہے، وہ واقعہ ہوا، اس کے اسباب ہوئے، اس کے نتائج ثمرات آئے، اور امت پہ جو بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ذو النورین حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام شہادت حاصل کیا، اور بہت سے صحابہ کرام اہل بیت نے اس مقام کو اللہ کی توفیق سے حاصل کیا۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے، اور انہوں نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں خدمت اسلام کے حوالے سے، اللہ انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ تو واقعہ کربلا کے سیاق و سباق میں حضرات صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور صحابہ کرام سے محبت ہمارا ایمان ہے اور دین ہے۔ جو عقائد کی کتابیں ہیں اس میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک عبارت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام محدث گزرے ہیں،
ان کی شہرافا کتاب ہے شرح العقیدہ طحاویہ، اس عبارت کا ترجمہ سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک صحابی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان میں سے کسی صحابی سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم ہر ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بغض رکھتا ہو اور انہیں خیر کے ساتھ ذکر نہ کرتا ہو۔ ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں۔ اور اگلی بار غور سے سن لیجئے، اور ان کی محبت عین دین ہے، عین ایمان ہے اور عین احسان ہے، جبکہ ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے یا دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے عدم واقفیت کی وجہ سے یا اپنے تعصبات کی وجہ سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان ایسی کشمکش اور تصادم کی فضا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اہل بیت کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور ان کے والد ماجد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور آپ کی ازواج مطہرات جو کہ حقیقتاً اہل بیت ہیں، ان سب پر اللہ کی رضامندی کی مہر ثبت ہے، وہ جنتی ہیں اور ان سے محبت کرنا ایمان ہے۔ بالخصوص حضرات حسنین کریمین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ جو جنت میں خواتین کی سردار ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، عظیم جرم ہے۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام، ان کے درمیان آپس کے تعلقات ہیں، رشتے ناتے ہوئے ہیں۔ اہل بیت میں سے کتنے ایسے خاندان ہیں، کتنے افراد ہیں جن کے نام ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بیٹوں کے ساتھ اہل بیت کی بیٹیوں سے شادی ہوئی، اور اس وقت انٹرنیشنل سطح پہ ایک تنظیم ہے جمعیت الآل والاصحاب، جس کا مشن یہ ہے کہ حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کے درمیان جو تعلق داریاں تھیں، جو محبتیں تھیں، مودتیں تھیں، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ماہ محرم کو حرمت تقدس والا مہینہ سمجھیں، اس میں بدامنی فساد نہ پھیلایا جائے، اور اس کا جو حقیقی تقاضا ہے اسے پورا کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہمارے دلوں کو حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام کی محبت سے سرشار کرے۔ ہماری زبان سے، قلم سے، اشاروں سے کوئی ایسا رویہ حرکت سرزد نہ ہو کہ جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ماہ محرم کی عظمت، تقدس کا احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ہر اچھا عمل کریں، روزے رکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق پیدا کریں، مناجات کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ پوری تاریخ اسلام میں جن جن شخصیات نے، افراد نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، ان کی خدمت کو، ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور مسلمانوں میں اتحاد، اتفاق قائم فرما۔ واقعہ کربلا کو امت میں تفریق اور خلفشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ دشمن کی پلاننگ ہے کہ وہ مسلمانوں کو لڑاتا ہے اور مسلمانوں کو باہم و دست و گریباں کر کے وہ اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ ہم نے اپنے اندر یونٹی کو قائم رکھنا ہے، اتحاد کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالی
ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا ندعوک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذل الشرك والمشركين۔ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان۔ اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ سال کے آغاز کے حوالے سے ہمارے لیے ایک مقام درس یہ ہے کہ ہر مسلمان بالخصوص اور ہر انسان بالعموم اپنی زندگی کا تجزیہ کرے۔ ہماری زندگی کے کتنے سال گزر چکے ہیں، جو سانسیں نکل چکی ہیں وہ واپس نہیں آنی، اور نامعلوم ہماری زندگی کے اور دن کتنے باقی ہیں۔ بالخصوص اس قسم کے حالات میں زندگی پہلے سے زیادہ غیر معتبر ہوتی جا رہی۔ ہر مسلمان جائزہ لے، اگر گزشتہ زندگی میں اچھے کام ہوئے ہیں تو مقام تشکر و امتنان ہے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو لمحہ فکریہ ہے۔ ابھی اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے، وقت ہے، ہر کوئی اپنی اصلاح کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، دین کی طرف آئے، اور جو گناہوں، معصیت، فسق و فجور والی زندگی ہے اسے خیر بات کہے، پلاننگ کرے کہ میں نے آئندہ آنے والے سالوں میں پہلے سے زیادہ نیک اعمال کرنے ہیں، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، صلح و صفائی کے حوالے سے۔ تو جب ہم یہ پلاننگ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی ایک مربوط ہوگی، آرگنائزڈ ہوگی، اور بہت تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔